اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سنت غیر موقدہ، جو 5 نمازوں میں 8 رکھتے ہیں، 4 رکعت عصر کی نماز میں، عصر کے 4 فرضوں سے پہلے والی 4 رکھتے ہیں، اور عشاء کی نماز میں فرضوں سے پہلے والی 4 رکھتے ہیں، سنت غیر موقدہ کہلاتی ہے۔ سنت غیر موقدہ کو ادا کرنے کا تھوڑا سا طریقہ الگ ہے، اس میں کچھ چیزیں اضافی پڑھی جاتی ہیں جو باقی نمازوں میں، نفلوں میں، وتر واجب میں، فرائض میں، سنت موقدہ میں نہیں پڑھی جاتی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کی ویڈیو میں مکمل ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کے ساتھ پریکٹیکل طریقہ شیئر کروں گی کہ کیسے آپ نے یہ نماز پڑھنی ہے، سٹارٹ کیسے لینا ہے، نیت کیسے کرنی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ مکمل ڈیٹیل کے ساتھ۔ اکثر لوگ بڑے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ سنت موقدہ کو اور سنت غیر موقدہ کو ہم ادا کریں تو اس میں فرق کیا ہے۔ تو جو سنت غیر موقدہ ہے، اگر آپ ان کو یعنی سکپ کر دیتے ہیں، ڈیلی بیسس پر اگر نہ پڑھیں تو انسان گناہ گار نہیں ہوتا، لیکن ان کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص دعا فرمائی ایسے لوگوں کے لیے جو فرضوں سے پہلے والی 4 سنت ادا کرے۔ تو جو انسان ادا کرتا رہے گا تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے فائدہ اٹھائے گا، اور جو ادا نہیں کرے گا وہ اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے محروم کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں لازمی پڑھنی چاہیے سنت غیر موقدہ۔ کبھی کبھار اگر ہم سے رہ گئی تو ٹھیک ہے، لیکن جان بوجھ کر روزانہ کی بیس پر پکا سالہ سال سے لوگ نہیں پڑھتے کہ پڑھنا ضروری نہیں ہے ہم چھوڑ دیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنے آپ کو ثواب سے محروم نہ کریں۔ تو سب سے پہلے جانیں گے کہ نیت کیسے کریں گے۔ نیت بیسیکلی دل کے پختہ ارادے کا نام ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کیا، آپ جائے نماز پہ آئیں، آپ کا ارادہ تھا کہ میں نے ابھی سنتیں پڑھنی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ نیت کافی ہے۔ لیکن زبان سے الفاظ کریں گے تو ایسے کریں گے سب سے پہلے کہ میں نے نیت کی 4 رکعت نماز سنت کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف۔ اچھا، نیت میں لوگ غلطیاں کرتے ہیں۔ نیت میں لوگ اکثر کہہ دیتے ہیں کہ میں نے نیت کی سنت واسطے رسول اللہ کی، یہ بالکل رونگ ہے۔ انسان یہ ایسا کہنا جائز نہیں ہے۔ نماز آپ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ مطابعت رسول اللہ کی، سنت مطابعت رسول اللہ کی واسطے اللہ تعالیٰ کے، یعنی نماز صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، صرف آپ نبی پاک کی جو مطابعت میں پڑھیں، انہوں نبی پاک نے پڑھے تو اس وجہ سے ہم پڑھ رہے، تو اس کو آپ نے سنت رسول اللہ کی پڑھنا ہے اور واسطے اللہ تعالیٰ کے، منہ میرا خانہ کعبہ شریف کے۔ لیکن اگر آپ یہ الفاظ نہیں کہتے، اللہ اکبر کہہ کر نماز سٹارٹ کرتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ اکبر نیت کر لی۔ عورتوں کا طریقہ ہے یہ کہ آپ نے کندھوں تک ہاتھ اٹھانے، اس کے بعد نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ یہاں پر سب سے پہلے ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر آپ نے کوئی بھی صورت ملانی ہے۔ اب 4 رکھتے ہیں تو سنت غیر موقدہ میں آپ چاروں رکعتوں میں آپ کو صورت ملانی پڑے گی۔ اگر سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھتے ہیں تو تب بھی ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ساری رکعتوں میں آپ کو صورت ملانی ہوگی، اس میں آپ ایک بھی رکعت میں صورت نہیں چھوڑ سکتے۔ اور صورتیں آپ نے 4 ایسی پڑھنی ہیں کہ جن کی ترتیب ہو، ایسا نہیں ہے کہ ایک صورت پڑھ رہے پھر چھلانگ لگا کر دوسری پڑھ رہے، نہیں، آپ نے ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے۔ اب جیسے اگر کوئی سورہ کافرون پڑھ رہا ہے پہلی رکعت میں، تو پہلی رکعت میں آپ سورہ کافرون پڑھیں گے، دوسری رکعت میں آپ سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح پڑھیں گے، تیسری رکعت میں سورہ لہب پڑھیں گے، تبت یدا ابی لہب وتب، اور چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھیں گے۔
اسی طرح اور اگر آپ نے اور صورتیں بھی آپ پڑھنا چاہیں تو آپ اور صورتیں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جیسے آپ نے ایک صورت پڑھی اس سے پھر اگلی صورت پڑھنا ہے۔ صورت پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جیسے سورہ کافرون پڑھی، اللہ اکبر کہہ کر تسبیح پڑھیں گے رکوع والی، سبحان ربی العظیم 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، پھر کھڑے ہو جائیں گے، سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، اللہ اکبر۔ آپ یہاں پر آپ نے یہ پڑھ کر قیام، اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جانا ہے۔ پہلا سجدہ سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ یہ آپ نے پڑھنی ہے سجدہ کی تسبیح۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر بیٹھ جانا ہے، اور اس کے بعد اللہ اکبر دوسرا سجدہ سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، 2 سجدے کر لیے۔ یہاں پر آپ کی ایک رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو کر پھر دوبارہ سے ہاتھ باندھ لیں گے۔ اب یہاں پر دوسری رکعت میں کہاں سے سٹارٹ کریں گے؟ دوسری رکعت میں ثنا یعنی سبحانک اللہم نہیں پڑھیں گے، صرف آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ کمپلیٹ پڑھنی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، اور اس کے بعد سورہ نصر، کیونکہ اب میں آپ کو یہی صورتیں بتائی ہیں تو آپ کو اسی طرح پڑھنا ہے، اور صورتیں آپ پڑھ رہے ہیں تو وہ اسی طرح آپ پڑھیں گے۔ پھر سورہ کافرون کے بعد سورہ نصر آپ نے پڑھی، اذا جاء نصر اللہ والفتح آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اچھا، جو صورت ہم پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگر کسی نے بسم اللہ شریف نہ پڑھی تو تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی، یعنی فضیلت والا عمل ہے آپ پڑھ لیں، لیکن اگر کسی سے سکپ ہو گئی تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ شریف دوسری رکعت میں، تو کیونکہ دوسری رکعت میں آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم نہیں پڑھنا، صرف آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے، تو بسم اللہ شریف پڑھی، سورہ فاتحہ پڑھی، اس کے بعد دوبارہ بسم اللہ شریف پڑھی، اس کے بعد پھر آپ نے سورت ملائی، اور سورت ملانے کے بعد پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جانا ہے۔ یہاں پر رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم 3، 5 یا 7 دفعہ، اور اس کے بعد پھر سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر کہہ کر سجدہ سبحان ربی الاعلی 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، ایک سجدہ، پھر اٹھ کر بیٹھ جائیں گے، پھر دوسرا سجدہ، 2 سجدے آپ نے کر لیے۔ یہاں پر آپ کی 2 رکعتیں کمپلیٹ ہو گئی۔ دوسری رکعت میں یہاں پر سنت غیر موقدہ کے لیے یہ طریقہ ہے کہ دوسری رکعت میں آپ نے بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد یہاں پر آپ نے التحیات یعنی التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدً عبدہ ورسولہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے یہاں پر سنت غیر موقدہ میں درود شریف بھی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہاں تک آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھڑے ہو جانا ہے، کھڑے ہو کر آپ نے ہاتھ باندھ لینے ہیں۔ اب تیسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوئے تو تیسری رکعت میں یہاں پر آپ نے سنت غیر موقدہ، صرف باقی نمازوں میں نہیں، صرف سنت غیر موقدہ میں یہاں پر سبحانک اللہ سے شروع کرنا ہے۔ تیسری رکعت میں سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین کمپلیٹ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے بسم اللہ شریف پڑھنی ہے اور تیسری صورت ملانی ہے، جیسے اب سورہ کافرون پڑھی پہلی رکعت میں، دوسری میں سورہ اذا جاء نصر اللہ سورہ نصر پڑھی، اور تیسری رکعت میں سورہ لہب پڑھ لیں، اور اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے، یہ پڑھنے کے بعد
اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دوسری رکعت میں آپ نے تحیات کے بعد مکمل درود شریف پڑھا، اس کے بعد آپ نے کھڑے ہو گئے تیسری رکعت کے لیے، اور تیسری رکعت میں آپ نے کیا کیا کہ ثنا، باقی فرضوں میں آپ نے ثنا نہیں پڑھنی ہوتی دوسری تیسری رکعت میں، نہ ہی باقی سنتوں میں جو سنت مؤکدہ ہیں ان کو اسی طرح ادا کریں گے جس طرح فرض اور نوافل یا وتر واجب ادا کرتے ہیں۔ صرف سنت غیر مؤکدہ میں آپ کو اسی طرح پڑھتے ہیں نماز جس طرح بھی میں نے آپ کو طریقہ بتایا۔ اس کے بعد پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ تیسری رکعت آپ نے تیسری پڑھ لی، آپ نے سورت پڑھ لی، اور سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے جو سورت ملانی ہے وہ آپ نے سورت ملا لی۔ سورت ملانے کے بعد پھر اللہ اکبر کہیں گے، اللہ اکبر کہہ کر پھر رکوع میں چلے جائیں گے، اور رکوع میں جا کر تو جو رکوع والی تسبیح ہے 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، یہ آپ نے 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ پڑھنا ہے۔ اچھا، اس کو آپ جتنا زیادہ پڑھیں گے آپ کو ثواب ملے گا، لیکن کم از کم آپ رکوع والی جو تسبیح ہے اس کو 3 دفعہ آپ نے اس کو ضرور پڑھنا ہے۔ رکوع والی تسبیح آپ نے پڑھ لی۔ اچھا، عورتوں کا جو طریقہ ہے رکوع میں، وہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا نا رکوع والی تسبیح میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا جھکنا ہے، یعنی عورتوں نے اتنا جھکنا ہے کہ آپ کے ہاتھ جو ہے وہ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ یہ آپ کا جو پردے کی وجہ سے ہے اس طرح کا طریقہ کہ آپ پردے کی وجہ سے اس طرح کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ ادا کرنے کے بعد پھر آپ نے سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد اللہ اکبر کہہ کر پھر سجدے میں چلے جانا ہے۔ پہلا سجدہ کریں، دوسرا سجدہ، اور اسی طرح پھر آپ کی یہ تیسری رکعت کمپلیٹ ہو گئی۔ اس کے بعد پھر چوتھی رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ چوتھی رکعت میں پھر آپ کیا کریں کہ چوتھی رکعت میں آپ پھر سورہ فاتحہ سے شروع کریں، بسم اللہ شریف پڑھ کر سورہ فاتحہ پڑھیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ملانی ہے، اب چوتھی رکعت میں سورہ اخلاص ملانی ہے، سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اس کے بعد پھر آپ کیا کریں کہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد پھر رکوع کریں، رکوع کی تسبیح سبحان ربی العظیم، پھر اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد، اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں چلے جائیں۔ پہلا سجدہ آپ نے کرنا ہے، پھر تسبیح سجدے والی سبحان ربی الاعلیٰ، پھر بیٹھ جائے گی، پھر دوسرا سجدہ سبحان ربی الاعلیٰ، اس کے بعد 3 دفعہ، 5 دفعہ یا 7 دفعہ، اس کے بعد پھر بیٹھ جائے گی، پھر التحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعائے ماثورہ یعنی ربی جعلنی پڑھیں گے کمپلیٹ، اس کے بعد پھر سلام پھیر دیں گے۔ سلام آپ نے دونوں سائڈ پہ پھیرنا ہے، اس کے بعد پھر آپ بیٹھ جائیں، اس کے بعد دعا مانگیں، اور اس کے بعد پھر نیکسٹ پھر فرائض کی آپ سٹارٹ کریں، فرض نماز پڑھنے کے لیے آپ پھر کھڑے ہو جائیں۔ صرف 2 نمازوں میں یہ سنت غیر مؤکدہ آتی ہے، ایک عصر کی نماز میں اور ایک عشاء کی نماز میں، ٹوٹل 8 رکعتیں پورے دن میں سنت غیر مؤکدہ کی، تو ان کو آپ ضرور پڑھنے کا معمول بنائیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادا کی اور کبھی کبھار چھوڑ بھی دی، تو آپ ان کو ادا کریں، جتنا آسانی سے ہو سکے ضرور ادا کریں، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ قیامت کے دن ہم ایک ایک نیکی کے لیے ترسیں گے کہ یا اللہ ہم نے نیکی کی ہوتی آج ہمارے کام آتی۔ تو اسی طرح یہ اپنی روٹین بنا لیں کہ دنیا باقی ایکسٹرا تو ہم عبادت کرتے نہیں ہیں، لیکن کم از کم جو فرض نماز ہے ان میں جو سنتیں اور نوافل آتے ہیں وہ ہم ادا کر کے تو اپنے لیے زیادہ سے زیادہ نیکیاں جمع کر سکیں۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تمام اسلامی بہنوں کے ساتھ اس کو لازمی شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔